يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا لائق و زیبا ہے اللہ رب العزت کے لیے، جو بڑا رحیم و کریم، مہربان، سارے کائنات کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، صحتیاب رکھا، روزوں کو ادا کرنے، اس فریضے کو انجام دینے کی ہمیں طاقت عطا فرمائی، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر و احسان کی وجہ سے۔ یقیناً ہم لوگوں نے رمضان کا استقبال اپنے عبادتوں کی نیت سے کیا، فرائض کو بھی ادا کیے۔ عام طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں دو چیزیں تو 100% فرض ہوتی ہے، ایک رمضان کا روزہ اور دوسرا نماز۔ چونکہ رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نماز کسی بھی حال میں کسی بھی وقت میں معاف نہیں ہے، وہ بھی اپنی فرضیت کے ساتھ موجود تھی۔ رمضان سے پہلے بھی فرض تھی، رمضان میں بھی تھی، اب بھی ہے اور آگے بھی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی اس میں فرضیت داخل ہوتی ہے، وہ ہمارے مال کے وقت کے حساب سے ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ اگر وہ تعین کو پہنچ چکی ہے تو وہ بھی زکوٰۃ بھی کیا ہے، رمضان میں فرض کر لیتے ہیں کچھ لوگ تھوڑا 1-5-10 دن لیٹ کر کے رمضان میں نکالتے ہیں، کچھ لوگ وقت سے پہلے رمضان میں نکال لیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ فرضیات موجود تھی جس کو ہم نے ادا کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی عبادتیں تھیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی، اس کو پڑھا، سمجھا، کوشش کی، ہم نے سنتوں کو ادا کیا، ساتھ میں نوافل کو ادا کیا، قیام اللیل،
تراویح کی نماز ہم نے ادا کی، صدقات ہم نے کیے، انفاق فی سبیل اللہ ہم نے کیا ہے، روزوں کے ساتھ ساتھ خود بھی کھائے اور لوگوں کو بھی ہم نے کھلوایا، روزہ کھلوایا ہے، کھانا کھلوایا ہم نے، صلہ رحمی کو ہم نے انجام دیا ہے، رشتہ داروں کا ہم نے خیال رکھا، غریبوں کا ہم نے خیال رکھا، اپنے مال کے حق کو ہم نے ادا کیا۔ تو یہ ساری عبادتیں جو ہم نے کی تھی، اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ رمضان کا مہینہ آیا اور پھر آج رخصت بھی ہو رہا ہے، ایک مہینہ تقریباً ہو چکا ہے، آج کا 29واں روزہ، اور آج کے ساتھ ساتھ یہ چیز مکمل ہو جانے والی ہے۔ تو اب اس سے ہم کو سمجھ میں کیا آتا ہے؟ کیا ہم نے سیکھا؟ کیا ہم کو کرنا ہے؟ ہمارا لاہ عمل کیا ہے اب آنے والی زندگی میں؟ اب جو نیکیاں ہم رمضان کے مہینے میں کرتے آ رہے تھے، پھر اب اس کا آنے والے دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایسی نیکیاں تھیں جو ہم رمضان سے پہلے کرتے ہی نہیں تھے، بہت سی نیکیاں رمضان میں ہم نے کرنے لگی ہیں، اب پھر رمضان کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک لاہ عمل ہوتا ہے، ایک تربیت کا موسم ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے رمضان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 29 دن یا 30 دن کا جو ایک نظام دیا ہے روزے رکھنے کا، رمضان مبارک کا یہ مہینہ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، ایک تربیت کا مکمل نظام ہے۔ یہ آنے والے رمضان تک ہمارے لیے لاہ عمل تیار کرتا ہے۔ اب اس میں سبق کون حاصل کرتا ہے؟ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو آدمی ایمان والا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں وہی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلی بات یہی ہے، روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اب یہ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ آسان مفہوم سمجھیے اس کا۔ ایک ایسے مقام سے آپ جا رہے ہیں، ایک ایسے پتلے راستے سے جا رہے ہیں، دونوں طرف اس کے کانٹے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دامن ان کانٹوں میں نہ الجھے، اس لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں اور اپنے دامن کو بچا بچا کر وہاں سے نکلنے کی آپ کوشش کرتے ہیں اور بچا بھی لیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں روزے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آنے والی زندگی میں بھی جو ہم زندگی گزاریں گے تو جتنے بھی گناہ کے کام ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو بچاتے ہوئے چلنا ہے۔ جیسا کہ ہم کانٹوں سے اپنے دامن کو الجھنے سے بچانا چاہتے ہیں، ویسے ہی اپنے اعمال کو بھی گناہوں کے ملوث ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی ایسا ہے، رمضان میں بڑا اچھا دکھ رہا تھا، داڑھی تھی ماشاءاللہ، جبہ پہن رہا تھا، ٹوپی لگا رہا تھا، 5 وقت نماز آ رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا، بڑے متقی پرہیزگار دکھ رہا تھا، لیکن آج کے چاند کے ساتھ ساتھ اس کی یہ ساری عبادتیں ختم ہو جاتی۔ افسوس کی بات ہوتی ہے، بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جا کے کیا ہے کٹنگ شاپ میں بڑھ جاتے ہیں، 1 مہینے سے داڑھی لے کر آیا تھا، بڑی ہو گئی، اب کیا بولتی کل بیوی کو منہ دکھانا ہے، روز دکھا رہا تھا لیکن اب تھوڑا نیا دکھنا پڑتا ہے، اس کو تھوڑا اسمارٹ دکھنا رہتا ہے، بس پورا چکنا ہو کے آ جاتا ہوں۔ اب بہت سے لوگ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، برائی میں کوئی ملوث نہیں تھا، گالی نہیں دے رہا تھا، رمضان کہہ رہا تھا بھائی میں روزے سے ہوں، کتنی برائیوں سے آدمی بچ جاتا ہے روزہ رکھنے سے۔ وہ ساری برائیوں کو کیا ہے آج شام سے پھر وہ شروع کر رہا ہے۔ ایک آدمی گٹکا نہیں کھانے والا گٹکا کھا رہا ہے، سگریٹ نہیں پینے والا سگریٹ پی رہا ہے، جھوٹ نہیں بولنے والا جھوٹ بولنا شروع کر رہا ہے، وہی پرانی زندگی۔ اگر یہ چیز ایسے ہی رہے گی تو رمضان کا اس کو کیا بھی فائدہ نہیں ہوا ہے، تربیت کا مزہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ اب وہ رمضان سے سیکھا ہی کیا ہے؟ وہ پہلے جو زندگی تھی وہی زندگی ہے، بس ایک چھوٹی سی بہار اس کی زندگی میں آئی اور چلی گئی۔ اب اس سے اس نے کیا پایا کیا کھویا وہ تو اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے، لیکن رمضان کی عبادتیں کرنے کے بعد جو تربیت کا نظام اس کو حاصل نہیں ہوا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود رمضان کا مہینہ حاصل کیا، اتنے دن تک روزے رکھا، اتنے دن تک عبادت کرتے رہا، اور آخری دن کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔
کل تک زبان میں چاشنی تھی، صلہ رحمی کی باتیں کر رہا تھا، عزت سے اخلاق سے پیش آ رہا تھا، سارے کردار ختم ہو گئے، پھر وہی پیانو روی اپنی پرانی زندگی۔ اس کو تقویٰ نہیں بولتے ہیں۔ رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا۔ اگر ایک آدمی کے اندر اپنی پرانی عادتیں پھر برائیاں واپس آ رہی ہیں تو آپ یقیناً جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مقصد بتایا ہے تقویٰ پیدا کرنا، وہ اگر اس کے اندر نہیں پیدا ہو رہا تو رمضان کے روزوں کا اس کو کیا بھی فائدہ ہی نہیں ہوا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا اس کو، خالی بھوکا رہا، کھاتے رہا، کھلاتے رہا، خرچہ کرتے رہا، عبادتیں کرتا رہا، وہ سب اعمال اس کے اجر و ثواب الگ ہے، مگر اس سے جو حاصل ہونے والی چیز ہی تقویٰ وہی پیدا نہیں ہوا اس کے اندر۔ آپ اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں ایک آدمی کا؟ ایک آدمی حج کرنے جاتا ہے اور حج کرنے سے پہلے دیکھو غنڈہ موالی ٹائپ کا آدمی تھا، گاڑی نہیں تھی اس کا، عجیب باتیں کرتا تھا، اخلاق اس کے اچھے نہیں تھے، لیکن حج کر کے آنے کے بعد 5 وقت نمازی بن گیا، جھوٹ نہیں بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا اور آنے والی زندگی میں ویسے ہی رہ رہا ہے، تو ہم کو سمجھ میں آتا نا بھائی آدمی بدل گیا، حج کرنے سے پہلے کیسا تھا، حج کرنے کے بعد کیسا ہو گیا، دیکھو اس کے اندر بڑی تبدیلی آ گئی، شریف بن گیا، یہ اللہ والا بن گیا۔ اگر ہمارے اندر ایسی چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے تو رمضان کے مہینے کا کیا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ہی مقصد بتایا، وہ ہے تقویٰ۔ اگر وہ تقویٰ ہم کو حاصل نہیں ہوا تو خالی بیکار ہے رمضان ہی ہمارا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کیا ہے تقویٰ کو پیدا کریں، برائیوں سے کیا ہے بچے رہیں۔ رمضان چلے گیا، اس کے ساتھ ساتھ ساری حدیں ہم پار کر لیں گے، برائیوں میں ملوث ہو جائیں گے، بے حیائیوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ بہت سے ماشاءاللہ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کیا ہے موبائل کا بھی استعمال نہیں کیا تھا، آج شام سے پھر موبائل شروع، پھر ڈاٹا گرتا، پھر موبائل شروع ہو جاتا۔ یہ سب برائیاں کیا ہے انسان کے اندر پھر واپس شیطان ان کو لے کے آتا ہے۔ شیطان پھر کیا ہے ان کے سامنے کیا ہے برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو عبادتیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کو آگے بھی آنے والے رمضان تک آنے والی زندگی میں ہم کو قائم رکھنے اور اس کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو معلوم اللہ بہت سے سلف صالحین کیا کرتے تھے، رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ کیوں معلوم؟ ایک روزہ، رمضان کا ایک روزہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر مرنے والے سے پوچھا جائے کہ بھائی تیری کیا تمنا ہے، تو کیا چاہتا ہے، کیا کرے اس کو، اگر زندگی میں تو کیا کرے، یوم من ایام رمضان، کیا کہتا ہے وہ؟ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزے کا مجھ کو عطا فرما دے، میں جاؤں گا پھر روزے رکھوں گا۔ میں نے ایسی عبادت پھر اس کے زندگی میں واپس آنے والی نہیں ہے، ایسی عبادت اس کی زندگی میں آنے والی نہیں ہے۔ اس کی اہمیت اتنی تھی اور اتنی ہے، انشاءاللہ اگر آنے والے سال بھی ہم پائیں گے تو اس کی یہی کثرت سے، یہی جذبے سے کیا اس کا استقبال کریں گے اور ایسی عبادتیں کریں گے۔ اور اس کا یہی مزاج جو رمضان میں ہم کو بنایا ہے عبادات کا، وہ ہمارے اندر قائم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ میں ہم کو چلنا چاہیے۔ وہ پہلے کیا ہے 6 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے، پھر جب رمضان آتا تو خوب عبادتیں کرتے، اور جب رمضان جاتا تو ابھی دیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ، ابھی آج میں فجر کی نماز پڑھ کے ایک مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا تو الوداع ماہ رمضان، اور نعوذ باللہ اور ایک جملہ میں نے سنا، یا سلام، جیسا نبی کے اوپر یہ لوگ سلام بھیجتے ہیں ویسے رمضان پہ بھی سلام بھیج رہے ہیں، رمضان پہ بھی سلام بھیج رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ مائک میں کئی لوگ کھڑے ہوئے، میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، آج ہی کی بات بتا رہا ہوں، فجر کی بات۔ ابھی آج خطبہ ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں خطبے میں الوداع رمضان، الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے اس کو، آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہوتا ہے۔ کہاں پر آپ کو ثبوت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسا اہتمام کرتے، صحابہ کرام کیا اہتمام کرتے تھے، کتنی عبادتیں کرتے تھے۔ ایک حدیث اٹھا کے بتا دو آپ، کسی صحابی نے الوداعی جمعہ بنایا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو، جو چیز نبی سے نہ ہو، ہمارے صحابہ کرام سے موجود نہ ہو، وہ ہمارے لیے دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ آپ اس کو ایمان میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ جتنی عبادتیں کیے ہیں وہ عبادتوں کا تو من آپ کو کرتا نہیں ہے،
اور پھر اس کو آنے والی زندگی کا قائم تو رکھ سکتے نہیں ہیں. سلام پڑھ دیے رمضان کا, الوداعی جمعہ میں رو لیے, اب آنے والے سال تک رمضان کی کوئی ساری عبادتیں ختم, کوئی عبادت ہونے والی نہیں ہے. کیسے کیسے بدعات. دیکھیے یہ ایسا کرنے کے بعد کیا کر رہے ہیں, اب بھائی رمضان کا مہینہ آیا تھا, ہم نے اس کا استقبال بڑے جوش کے ساتھ کیا اور الوداع بھی روتے ہوئے ہم نے کر لیا ہے, الوداع بھی ہم نے روتے ہوئے کر لیا, ایسا سمجھ رہے ہیں. مگر یہ اسلام نہیں ہے. اللہ نے مختصر بتایا ہے, ایک ہی مطالبہ کیا, لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا, ڈر, اللہ کا ڈر اور خوف, پرہیزگاری پیدا ہونا, گناہوں سے بچنے کا مزاج تمہارے اندر پیدا ہو جانا. اگر یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے, رمضان کے ایسے 100 بار بول لو تم, آج کے دن ایسا روتے روتے گنگا بہا لو, سمندر بنا لو تم, تمہارے یہ آنسو اللہ کے پاس کیا بھی کرنے والے نہیں, کوئی اہمیت کے حامل نہیں. لیکن جو عبادتیں تم نے رمضان میں کی ہے ان عبادتوں کو پھر رکھو. روزہ تو فرض تھا, رکھ لیا ہم نے, لیکن اس کے بعد بھی آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی روزے ثابت ہیں نوافل میں, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا روزہ رکھتے تھے, پیر کا روزہ رکھتے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے 13, 14, 15 کا مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہ جو چاند کی تاریخ سے میں بتا رہا ہوں, 13, 14, 15 تاریخ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی کیا ہے ایام 20 کے روزے بولتے ہیں, محرم کا روزہ ہے, اس کے بعد میں کیا ہے اور بھی جو شوال کے 6 روزے, ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. کل سے یہ شروع ہونے والا ہے شوال کا مہینہ جو شروع ہوتا, 6 روزے پیدر پہ رکھنا, اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. بات لمبی ہو جائے گی اس میں تفصیل میں, لیکن جو سسٹم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا جو بتایا ہے, اسلام نے جو بتایا ہے, آنے والے دنوں میں بھی وقتاً فوقتاً اس چیز کو پیدا کرتے ہوئے رہتا ہے. اسلام ہم کو اس چیز کو پیدا کیا جا رہا ہے. ابھی نمازوں کا تراویح تک آ کر ہم پڑھ رہے تھے, فرائض کا بھی اہتمام کیا, سنتوں کا بھی اہتمام کیا, نوافل کا بھی اہتمام کیا, تراویح کا بھی اہتمام کیا, قیام اللیل کا بھی ہم نے اہتمام کیا. ابھی جیسے جیسے آج کا دن گیا, کل صبح میں عید کی نماز پڑھا تو نماز ختم, بس زندگی بدل گئی. ابھی آپ کو معلوم مومن کس کو کہتے ہیں؟ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک بات کہی ہے, کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. 2 ٹوک فیصلہ کر دیا, مومن اور کافر کے درمیان میں دیوار کیا ہے؟ نماز ہے. اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جائے گا, اور نماز والا کیا ہے؟ مومن رہے گا. ابھی ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے, اچانک نماز چھوڑ دے رہا آدمی, اعوذ باللہ. ارے نماز پڑھ کے بھی آدمی جہنم میں جا رہا. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز پڑھ کے بھی آدمی کیا ہے, اگر وہ سستی کرتا ہے نماز کے اندر, اب یہ سستی کی تفصیل الگ ہے, سستی اگر کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہ جہنم کے ایک طبقے میں ڈال دے رہا ہے. اب جو آدمی نماز ہی بالکل چھوڑ دیتا ہے تو اس سے کیا تربیت پائی رمضان سے؟ کوئی تربیت اس نے حاصل نہیں کی. کم سے کم نماز فرائض کے ساتھ سنتوں نوافل کو نہیں ادا کرتے. سنتیں کتنی ہے معلوم ہے؟ ہر نماز کے ساتھ ہماری کچھ سنتیں اللہ کے, جس کو ہم سنن رواتب بولتے ہیں, سنن رواتب بولتے ہیں. کتنی ہے سنتیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ 12. کتنی ہے؟ 12 رکعت سنتیں ہیں. فجر سے پہلے 2 رکعت, فجر کی نماز فرض نماز کے 2 رکعت پڑھنے سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد میں ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت, پھر اس کے بعد میں 2 رکعت. کتنے ہو گئے پورے؟ 8. پھر اس کے بعد میں مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت, عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت, پورے 12 رکعت ہو گئے. اب بہت سے لوگوں کو ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا یہ نہیں معلوم, بس مسجد میں آ رہے 2 رکعت پڑھنے میں بیٹھ جا رہے. ارے اس سے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. یہ مداومت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے, اور ہم کو نہیں معلوم ہے. اب اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آ رہا ہے تو وہ تحیت المسجد کے طور پہ کیا ہے, اقامت سے پہلے نماز, اذان کے بعد میں کیا ہے وقت رہتا ہے 10 منٹ 15 منٹ پہلے وہ 2 رکعت نوافل پڑھ لیں وہاں پر تحیت المسجد کے لیے, وہ الگ نوافل میں شمار ہوتا ہے. لیکن کم سے کم 12 سنتوں کا تو اہتمام کرنا چاہیے. نہیں معلوم, فجر کی نماز کھڑی ہو رہی ہے, یہ نماز پڑھنے والا ہے, یہ نہیں پڑھنے والوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں.
جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے پاس ہی کمیاں ہیں. رمضان میں یہ سارا انتظام ہو رہا تھا, اہتمام تھا, لیکن رمضان کے ساتھ ساتھ سب قدم. بڑا انعام آدمی اگر نماز نہیں گیا تو گھر میں کیا بولتے ہیں, رمضان کا رمضانی تھا ہی نہیں, اس کا نام رمضانی رہتا. رمضانی مسلمان میں تو وہی کیا ہے, بے دھرنگی کی زندگی اس کی رہتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. نماز کا اہتمام کیجیے. نماز ہر حال میں ہمارے اوپر فرض ہے, ہر حال میں فرض ہے. جنگ کا ماحول چل رہا ہے, وہاں پر کیا ہے, آدمی جنگ میں کیسا ہوتا ہے, تلوار لے کے کھڑے تھے لوگ, دشمن کو موقع ملا تو گردن اڑایا تھا انہیں. صحابہ کرام جنگ میں موجود ہے, ایک گروہ کیا ہے مشرکین سے, دشمنوں سے لڑائی کر رہا ہے, جنگ کر رہا ہے, تو ایک نماز کو ادا کر رہا ہے. وقت آ گیا, نماز کا وقت ہو گیا, وہ نماز کو ادا کی جا رہی ہے. پھر یہ نماز پڑھ کے جا کے جنگ میں شامل ہوتے ہیں, واپس آ کر کیا ہے وہ نماز کو ادا کرتے ہیں. ایسے حالت میں بھی نماز معاف نہیں, اور ہم بنداس بغیر سوچے سمجھے, بغیر کوئی فکر کے چاہے ہم نماز کو چھوڑ دیتے. افسوس کی بات ہے. کوئی 2 نمازیں پڑھ لے رہا, کسی کو نماز کا ٹائم نہیں ملتا. بزنس رمضان میں کیسا شیڈول بنائے تھے اپن, کیسا ہمارا تربیت کا ہم جو نظام ہم نے بنا لیا تھا, اس کو آنے والی زندگی میں بھی رکھو. یہ نمازوں کا ایسے ہی اہتمام کرتے رہو. اگر کوئی آدمی آج کے ساتھ میں عید کی نماز کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی تبدیلی آ گئی, سمجھو وہ نماز کا بھی نہیں رہا, تو سمجھو اس کے اندر بھی متقی, وہ پرہیزگاری اس کے اندر بھی پیدا نہیں ہوئی ہے. اسے بھی رمضان کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو پایا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ یہ جو نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں, اس کو اپنی زندگی بھر ادا کرتے رہنا چاہیے. قرآن میں بھی اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں میں نماز کو ادا کرتے رہوں اور زکات کو بھی میں ادا کرتے رہوں. جب تک میں زندہ رہوں, ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا, مجھ کو اس بات کی تاکید کی گئی, وصیت کی گئی ہے, میں جب تک بھی زندہ رہوں مجھے کیا کرنا ہے, نماز بھی پڑھنا ہے اور زکات بھی ادا کرنا ہے. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم موت آ جائے تمہیں. موت تک بھی کیا ہے, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور عبادات کرتے رہنا ہے ہمیں, جب تک کہ ہماری موت نہیں آتی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسانوں کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. اب اپنی زندگی میں سال میں 1 مہینہ عبادت کے لیے رکھیں گے, باقی کے 11 مہینے دنیا کے لیے رکھیں گے, تو اللہ کو یہ قبول نہیں ہے. ایسا رمضان بھی اس کا قبول نہیں ہے, ایسے روزے بھی اس کے قبول نہیں ہوتے, ایسی عبادتیں بھی اس کے منہ پہ کیا ہوگا, ایک مہینے کی جو عبادت ہے, پھر اس کے بعد میں کیا ہے, پوری زندگی بھر برائیاں کرتے رہا, پوری زندگی بھر برائیاں کرتے رہا, جھوٹ بولتے رہا, دھوکے دیتے رہا, اور لوگوں سے غضب کرتے رہا, لوگوں کا مذاق اڑاتے رہا, غیبتیں کرتے رہا, چغلیاں کرتے رہا, حسد کینہ کبر دشمنی میں اپنی زندگی گزارتے رہا, لوگوں کو دھوکہ دے کر زندگی گزار رہا تھا, لوگوں پر ظلم کر کے زندگی گزار رہا تھا. اب یہ آدمی کیا ہے, رمضان میں ٹھیک تھا, رمضان کے بعد 11 مہینے اس کی زندگی ایسے جا رہی ہے, تو بولو اس کو رمضان کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا بھائی, سوچنے کی بات ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانا پڑے گا. آج دنیا کا جو ماحول ہے نا, وہ کیسا ہے ماحول کہ لوگ سب چاہتے ہیں کہ اسلام چاہے صفحہ ہستی سے مٹ جائے, اس کی تو حفاظت اللہ کرنے والا ہے, لیکن جو اسلام کے ماننے والے ہم جو مسلمان ہیں, ہمارے اندر کیا ہے, جب تک کہ ایمان پختہ پیدا نہیں ہوتا, کوئی بھی کیا ہے ہمارے کو حقوق کر بھی اڑا دے سکتا ہے. رمضان میں جو عبادت ہم کر رہے تھے, آپ آنے والی زندگی میں 11 مہینے میں بھی وہ چیزیں رکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی, ہمیشہ رہے گی. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ
ولولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ کیا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے والے نیک آدمی نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا تو اس وقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ان کو اس کے پیٹ سے نہیں نکالتا. لیکن وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بھی کیا ہے بحفاظت رکھا، پھر باہر بھی نکالا، پھر اس کے بعد میں کیا ہے وہ اپنی زندگی میں شامل ہو گئے. تو ایک مصیبت اگر ہمارے ساتھ آ رہی ہے تو ہماری عبادتیں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. تو میرے بھائی، رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم کھائیں پیئیں کپڑوں کی شاپنگ کریں اور اپنی زندگی کو کیا ہے خوشی میں اور مست میں ایسے ہی گزار دیں. نہیں، یہ غلط فہمی میں مت رہیے اور اس غلط فہمی میں اپنی زندگی بھی مت گزاریے. رمضان کا مہینہ اس لیے تھا کہ ہم نے عبادات کی تربیت حاصل کی تھی، ہم نے روزے کی ہم نے تربیت حاصل کی، تلاوت قرآن پاک. آپ دل پہ یقین ہاتھ رکھ کے دیکھیے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے کبھی کبھار قرآن کو چھوتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے رمضان میں موبائل میں ہی صحیح، لیکن آدمی نماز کے ٹائم پہ آتا ہے، بیٹھتا قرآن کھول کے دیکھ لیتا رہتا، پڑھتے رہتا. اللہ کتنی اچھی شان ہے اللہ کی، دیکھیے، اور کتنی اچھی عادت ہے. کم سے کم نماز کے لیے آ رہا 2-4 منٹ اس کے جو بچے اس میں بھی کھول کے کیا ہے وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے. ایک حرف پہ 10 نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لا واو حرف و میم حرف. ایک الف لام میم پڑھو، الف پہ 10 نے کیا، لام پہ 10 نے کیا، میم پہ 10 نے کیا، 30 نے کیا مل رہے آپ کو. اب سوچئے ایک آدمی اپنا روزانہ کا معمول بنا لے قرآن کے کچھ آیتیں پڑھنے کا، کتنے 100 نے کیا کمائے گا، کتنے 1000 نے کیا وہ کماتا رہے گا. اور یہ جو نیکیاں ہم کماتے رہتے ہیں یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی کفارہ بن جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. اگر خدا خواستہ آپ سے کوئی گناہ بھی ہو رہے ہیں آنے والی زندگی میں، آپ یہ نیکیوں کو اپنے حصے میں رکھیے. یہ نیکیوں کی وجہ سے کہ آپ کے بہت سے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے رہتا ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی بڑی رحمت ہے ہمارے ساتھ. نیکیوں کا اہتمام ہم کیا قرآن کی تلاوت کے ساتھ کر رہے تھے، اس کو آنے والی زندگی میں بھی رکھیے. نماز کا جو اہتمام ہم نے کیا، نوافل کو پڑھا، تراویح کو پڑھا. کم سے کم فرض نماز نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ آنے والی زندگی میں، فرض کو بھی چھوڑ دے رہے، سنتوں کو بھی چھوڑ دے رہے. فرض اور سنتوں کا اہتمام کیجیے، نوافل کو پڑھیے، نوافل کا بھی اہتمام کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں آتا ہے بندہ کیا ہے نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اب سوچئے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کر لے، دنیا کی کون سی طاقت اس سے بغض رکھے گی؟ اگر رکھے گی تو بھی اس کا کیا بال بھی باقا نہیں کر سکتی، اس کا کیا نقصان کر سکتی ہے اس کا. تو میرے بھائی، رمضان کا جو میسج تھا ہمارے لیے، رمضان کا مہینہ تھا، بڑا تربیت کا مہینہ تھا، عبادتوں کا مہینہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہے، جتنا بھی ہم نے کیا ہے اس میں سیکھا ہے عبادتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آنے والی زندگی میں قائم رکھنے اور ثابت قدمی کے ساتھ اس کا انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ منافقون کے آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اولادکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یہ مخاطب ایمان والوں سے ہے، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. تمہاری اولاد اور تمہارا مال کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. اگر واقع میں ایسا ہے کہ تمہارے مال کی وجہ سے، تمہاری اولاد کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہے ہو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ اپنی زندگی میں سب سے بڑا گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہیں، سب سے بڑے نقصان میں پانے ہیں. سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے
تو ہم اگر مال دولت کے چکر میں اپنے اولاد کے لیے کیا ہے اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، آنے والی زندگی کو ایسے ہی گزاریں گے، تو یقین مانیے کہ ہم کیا ہے فائدے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ اس کا فیصلہ اللہ دے رہا ہے کہ ہم خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، میں نے جو دولت تم کو عطا فرمائی ہے اسے تمہاری موت آنے سے پہلے تم اللہ کے راہ میں اس کو خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت آ جائے پھر اس کے بعد میں تم کو افسوس ہونے لگے اور پھر اللہ کے پاس آ کے تم یہ تمنا کرنے لگو فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو ایک لمحے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے مجھ کو پھر واپس زندگی دے دے، بڑا دولت مند تھا میں دنیا میں، اب میں واپس جاتا ہوں پھر کہ تیرے راہ میں کیا ہے خرچ کرتا ہوں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر میں کیا ہے نیک لوگوں میں شمار ہو کے واپس آتا ہوں۔ اب سوچئے موت آنے کے بعد پھر واپس آئے گی زندگی ہماری؟ نہیں آنے والی ہے۔ تو جتنی ہم کو اللہ نے دولت دیا ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کے راہ میں اس کو خرچ کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ صدقے کی شکل میں ہو، صدقے جاریہ کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صلہ رحمی کی شکل میں ہو، یا پھر کیا ہے غریبوں کی مدد کرنے کی شکل میں ہو، یا آج کے عید کے چاند کے ساتھ ساتھ کیا ہے صدقے فطر کی شکل میں ہو، اس چیز کو کیا ہے ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا اس میں حق ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی ایک صفت بتائی ہے، یہ صفت کس کی بتائی ہے؟ متقیوں کی بتائی ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور انہیں ایسے جنت کی طرف ان کو دعوت دی ہے، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی کیا ہے زمین و آسمان کے درمیان کتنی چوڑائی ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکا اس کا، آسمان کی اونچائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، ایک انسان آج تک نہیں پہنچ سکا ہے، ہم کا اس کا اندازہ ہی نہیں کتنا دور تک ہے، اتنی بڑی جنت کی طرف اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو دعوت دیتا ہے۔ صدقات کرنا یہ ہمارے آج ہر گھر میں بیماریاں ہیں، آدمی کے کسی نہ کسی بیماری میں ملوث ہے، پریشان حال ہے، آپ کو معلوم بیماری آنے سے کیا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، نہیں بلکہ اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داؤ مرضاکم بالصدقہ، تم صدقہ کر کے کیا ہے اپنے بیماریوں کا علاج کرو، صدقہ کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کر کے تم اپنے بیماری کا، بہت سے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن بیماری سے شفایات نہیں پاتے، ایک بار یہ بھی کر کے دیکھیے، ایک بار میں ہمیشہ اس کو عادت میں رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایمان سے ہونا چاہیے، عقیدے سے ہونا چاہیے، ایمان سے تعلق رکھتا ہے، ایمان مضبوط ہے، صدقہ کرو اور بیماری کو دور کرو، سیدھی بات ہے، صدقہ کرو اور بیماری کو دور کرو، تو صدقات کے ذریعے سے بھی کیا ہے ہمارے بیماریوں کی شفا ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے ہمیں اپنے مال میں کیا ہے جو حق اللہ کا رکھا ہے، اللہ کے بندوں کا رکھا ہے، اس کو برابر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ امام حاکم، ایک چھوٹی بات بول کے ختم کر دیتا ہوں، حضرت امام حاکم جو مستدرک حاکم کی حدیث کی کتاب ہے اس کو انہوں نے لکھا ہے، حدیث کے محدث تھے یہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پہ کیا ہے پورا زخم آ گئے تھے اور کافی تکلیف ہو رہی تھی ان کو، پڑھنے میں پریشانی محسوس ہو رہی، بیماری اگر آ گئی چہرے پہ تو وہ تو تکلیف تھی ہی، وہ پڑھتے پڑھتے کیا یہ حدیث سامنے آ گئی، دعوا مرضاکم بالصدقہ، یہ حدیث سامنے آتے فوراً دیکھا کہ حدیث صحیح ہے، اس کو کتاب بند کیا، فوراً مسجد میں، مسجد جانے کے بعد دیکھا وہاں پر کیا کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے، کیا دیکھا کہ وہاں پر پانی کی سربراہی نہیں ہے، میٹھے پانی کے پینے کے پانی کے لیے سربراہی کر دی، کہتے ہیں کہ پھر میرے چہرے پہ جو زخم تھے، بیماری تھی، وہ آہستہ آہستہ پوری ختم ہو گئی، پوری ختم ہو گئی۔ تو یہ صدقات ہماری زندگی میں کیا ہے اچھی چیزیں ہی لاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں آتی ہے، اور جیسا ہم رمضان میں صدقہ کر رہے تھے آنے والی زندگی میں بھی کرنا ہے، اللہ ملکان ینزلان، اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ چاہے تو فرشتوں کو نازل فرماتا، رمضان میں ہی نہیں تھا یہ، روزانہ ایک مالدار آدمی ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ایک مالدار ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے لیے بددعا بھی کرتے ہیں۔ آنے والی زندگی میں یہ ڈیسائیڈ ہم کو کرنا ہے کہ ہم کس لائن میں ہے، فرشتوں کی دعاؤں کی لائن میں ہے یا پھر کیا ہے بددعاؤں کی لائن میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وآخر دعوانا